ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم اس عظیم نکاح کا ذکر کریں گے جس کی دھومیں عرش اور فرش دونوں پر تھیں۔ یہ عظیم نکاح وہ نکاح ہے جو شیر خدا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضور کی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے درمیان ہوا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں لیکن وہ اپنی تنگ دستی سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کر سکیں۔ ناظرین، یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں۔ علی المرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور سیدنا علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کرو اور اس سے جو رقم ملے وہ میرے پاس لے کر آ جانا۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تحفتاً دے دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعا فرمائی اور ذرہ کی رقم سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے سیدنا فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا وہ تمام مہاجرین اور انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی دعوت ولیمہ پر چھوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا
اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ ناظرین، یہ چند روایات ہیں جو حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کے نکاح سے منسوب ہیں۔